تو آپ چلے مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے. صحابہ روزے سے تھے. میں نے آپ کو بتایا رمضان کا مہینہ تھا, فتح مکہ رمضان میں آتی. اور ایک جگہ ہے جس کو مکہ مکرمہ سے تقریباً 73 میل کے فاصلے پر, میل سے آپ کلومیٹر بنا لیں تو 100 سے زیادہ کلومیٹر بن جائیں گے. وہاں پر آپ نے صحابہ کی مشقت کا خیال کر کے روزہ توڑ دیا, افطار کر دیا دن کے اندر. اور صحابہ سے بھی کہا کہ روزہ وہ کر لے, کیونکہ جہاد جب سامنے آ جائے تو روزے کی تو قضا ہو سکتی ہے, بعد میں روزہ رکھا جا سکتا ہے. سفر میں ویسے بھی قرآن نے کہا ہے کہ اگر انسان سفر میں رخصت لینا چاہے روزے کی تو بالکل لے سکتا ہے, بعد میں رکھ لے اس روزے کو. اس کے بعد آپ پہنچے مر الزہران, یہ سمجھے مکہ کے تھوڑا سا باہر اس کے مضافات. تو جب یہاں پہنچے اور یہ سارے لوگ 10,000 سے زیادہ لوگ اپنے اپنے خیمے لگا دیے, آپ نے کہا کہ سب لوگ اپنے خیموں کے اندر آگ جلا لیں. تو یہ اس تعداد کا اظہار تھا کہ جب رات کو یہ خیموں میں آگ لگے گی, خیموں کے باہر, تو یہ روشنی اٹھے گی اور اس سے اندازہ ہوگا کہ یہ کتنے لوگ ہیں, کتنا بڑا لشکر. تو یہ ویسے بھی وہ تھا, عربوں کا رواج تھا کہ جب کہیں پر بھی لشکر جا کے پڑاؤ ڈالتا تھا تو رات کو آگ لگاتا تھا تاکہ جانوروں وغیرہ سے بھی حفاظت ہو, ساری چیزوں سے. ابو سفیان مکہ میں تھے, واپس آئے تھے مدینہ سے, جو اس معاہدے کو ایکسٹینڈ کرنے کے لیے آئے تھے, حدیبیہ کو. آپ نے قبول نہیں کیا تھا, وہ سب کے پاس گئے تھے یک کے بعد دیگرے, لیکن کوئی صحابی ان کی سفارش کے لیے تیار نہیں ہوا, حتیٰ کہ وہ 5 سال کے حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ضمانت چاہ رہے تھے کہ وہ کہہ دیں کہ میں نے امان دے دی اہل مکہ کو. تو یہ سب کچھ تو ہو نہیں سکتا تھا. تو ابو سفیان کھٹکا تھا قریش والوں کو اس بات کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عہد و وفا اور عہد و پیمان پوری کرنے والی شخصیت ہیں. آپ قریش کو اس کی بدعہدی کی سزا ضرور دیں گے اور بنو خزاعہ کے ساتھ اپنی وفاداری اور اپنے حلف کو ضرور پورا کریں گے. اور جب آپ نے ابو سفیان کو بھی ناکام واپس کر دیا تو قریش کے اس شک و شبے کے اندر مزید اضافہ ہو گیا کہ اب مکہ پر آپ حملہ کریں گے. تو ابو سفیان رات کو باہر نکلے, شاید اسی خیال سے نکلے ہوں. باہر نکلے مکہ سے اور پہاڑ کی طرف آئے تو سامنے دیکھا تو الاؤ جل رہے ہیں اور اتنے بے شمار. رات کا وقت تھا, خیمے اور افراد تو نظر نہیں آ رہے تھے, لیکن آگ بتا رہی تھی کہ اگر ہر خیمے کے آگے آگ ہے تو ہزاروں آگیں جل رہی ہیں. تو گھبرا گئے کہ کیا ہوا. تو اتنے میں بدیل ابن ورقہ ملے, ان سے کہا کہ یہ کس چیز کی آگ ہو سکتی ہے. انہوں نے کہا لگتا ہے کہ بنو خزاعہ مکہ سے باہر رہتے ہیں, شاید ان کی آگ ہے. ابو سفیان نے کہا کہ بنو خزاعہ اتنی آگ کہاں جلا سکتے ہیں, یہ تو کوئی بہت بڑی تعداد ہے. بنو خزاعہ اتنے کہاں ہیں کہ ان کی اتنی آگ ہو جتنی سامنے نظر آ رہی ہے اتنی بڑی تعداد کے اندر. کہا وہ تو بڑے, ان کے اپنے الفاظ تھے کہ تو بڑے حقیر اور ذلیل قسم کے لوگ ہیں, تھوڑے سے لوگ ہیں. عرب کے اندر تعداد کے کم ہونے کو ذلت کہا جاتا تھا کہ تعداد کم ہے, اور حقارت کے ساتھ دیکھا جاتا تھا. کیونکہ جب میں نے آپ کو بتایا کہ جنگیں ساری تو افراد کی قوت کی بنیاد پہ لڑی جاتی, جتنے لوگ زیادہ ہوتے تھے اتنا زیادہ عزت سمجھی جاتی تھی. تو کہتے ہیں کہ یہ بات ہو رہی تھی ان کے درمیان, تو اتنے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر نکل آئے. اچھا یہ بات یاد رکھیں کہ حضرت عباس بن عبد المطلب جو حضور کے چچا تھے, انہوں نے ابھی تک ہجرت نہیں کی تھی, مسلمان ہو چکے تھے. مسلمان تو بدر کے بعد یہ ہو گئے تھے. حضور کے وفادار تو پہلے سے تھے. اگر آپ کو یاد ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت سے پہلے منا میں مدینہ کے لوگوں کے ساتھ پہلی دفعہ مل رہے تھے, یا بلکہ دوسری دفعہ مل رہے تھے, جس کو بیعت عقبہ ثانیہ کہا جاتا ہے, اس وقت بھی انہوں نے کہا کہ آپ کی طرف سے انصار مدینہ کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے کہ انصار اگر آپ کو مدینہ آنے کی دعوت دے رہے ہیں تو تمام ذمہ داریاں اٹھائیں, اور اگر کل جنگ مسلط ہو جاتی ہے تو اس جنگ کا بھی حوصلہ رکھیں, تب تو حضور کو لے کر جائیں. یہ گفتگو حضرت عباس نہیں کی تھی آ کر, چچا ہونے کی حیثیت سے. اسلام نہیں لائے تھے لیکن چچا ہونے کی حیثیت سے. تو
حضرت عباس نے حضور کو اس فتح مکہ سے کچھ عرصہ پہلے پیغام بھیجا کہ میں ہجرت کرنا چاہتا ہوں، مدینہ آنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ چچا آپ مکہ میں ہی رہیں اور آپ وہ آخری مہاجر ہوں گے جیسے کہ میں آخری نبی ہوں اللہ کا، آپ کے بعد ہجرت نہیں ہوگی، یعنی ہجرت ختم ہو جائے گی۔ ہجرت تو ظاہر بات ہے کہ فتح کے بعد تو ہجرت نہیں ہوتی، لا ہجرت بعد الفتح، فتح کے بعد کوئی ہجرت نہیں۔ ہجرت تو محکومی کے زمانے میں ہوتی ہے، مظلومیت کے زمانے میں ہوتی ہے۔ تو عباس نکل آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو سفیان سے ان کا تعلق بھی تھا، آپس میں مراسم بھی اچھے تھے، دونوں اپنے اپنی قریش کی اپنی اپنی شاخوں کے، ابو سفیان بنو امیہ کے اور عباس بنو ہاشم کے بڑے لوگوں میں سے تھے۔ تو عباس نے کہا کہ ابو سفیان یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر ہے اور یہ آ گیا تمہارے سر کے اوپر، اب ایک ہی تم لوگوں کے پاس حل ہے، اگر قریش اپنی جان اور اپنی گردن بچانا چاہتے ہیں تو حل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر امن مانگ لو، اس کے سامنے تم لوگ ٹھہر نہیں سکتے۔ ابو سفیان بڑے ہوشیار آدمی تھے، اسی وقت وہ سمجھ گئے کہ اس لشکر کا مقابلہ قریش نہیں کر سکتے۔ اسی رات کو صرف آگ دیکھ کر، ابھی انہوں نے دن نہیں دیکھا تھا، لشکر کا سامان نہیں دیکھا تھا، تلواریں اور تیر نہیں دیکھے تھے، تعداد نہیں گنی تھی، لیکن صرف اس رات کے الاؤ کو دیکھ کر انہوں نے کہا کہ مکہ اس کے سامنے نہیں ٹھہر سکتے، اہل مکہ اس کے سامنے نہیں ٹھہر سکتے۔ تو یہ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی جو اطلاعات ہو جایا کرتی تھی، آپ نے صحابہ سے کہا کہ اگر کسی کو ابو سفیان نظر آ جائیں تو مارے نہ ان کو، میرے پاس زندہ لے کر، کیونکہ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے جرائم کی فہرست اسلام لانے سے پہلے جنگیں اور دشمنی اتنی لمبی طویل تھی کہ اس بات کا اندیشہ تھا کہ بدر کے شہداء میں سے، احد کے شہداء میں سے، خندق کے شہداء میں سے، کسی بھی موقع کے شہداء میں سے کسی کا وارث ابو سفیان کو دیکھے تو کہے کہ جی میرے چچا کا خون ایسی گردن پر، یا میرے باپ کا ہے، یا میرے بھائی کا ہے، یا میرے بیٹے کا۔ یا ویسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کی وجہ آپ نے کہا اس کو مارے کوئی نہ۔ تو آئے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر حضور کی طرف، خیمے کی طرف۔ ابو سفیان نے کہا کہ مجھے لے چلیں۔ دو لوگ اور بھی ساتھ تھے، بدیل ابن ورقہ ساتھ تھے اور حکیم ابن حزام ساتھ تھے۔ حکیم ابن حزام حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھتیجے تھے، اور ان کا شمار بھی ان شرفائے مکہ میں ہوتا تھا۔ یہ چند لوگ تھے جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب یقین تھا کہ یہ بالآخر مسلمان ہوں گے۔ ان میں ایک یہ تو حکیم ابن حزام بھی تھے، سہیل ابن عمر بھی تھے جو صلح حدیبیہ کے اندر قریش کی طرف سے آئے تھے، ان کے بارے میں بھی۔ تو یہ آئے تو اب جب جا رہے تھے حضور کے خیمے کی طرف تو رستے کے اندر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ پڑ گئی کہ حضرت ان تک شاید ابھی یہ پیغام نہیں پہنچا پورا، یا بہرحال تو حضرت عمر فاروق نے دیکھ لیا کہ ابو سفیان آ رہے ہیں، عباس کے ساتھ ہے، تو جھپٹے کہ میں ان کو پکڑ کے خود حضور کی خدمت میں لے جاؤں اور شاید حضور مجھے یہ حکم دے دیں کہ اسی گردن اڑا دو تو یہ سعادت مجھے حاصل ہو جائے۔ تو حضرت عباس نے کہا کہ حضرت عمر سے کہا کہ آپ ان کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، یہ میری امان کے اندر ہے۔ اور تو حضرت عمر نے جب دیکھا کہ حضرت عباس ان کے سامنے کھڑے ہو گئے، حضرت عمر تیزی سے دوڑے حضور کے خیمے کی طرف کہ میں جا کر حضور سے کوئی حکم لے لوں اس بارے میں، کیا کرنا ہے ابو سفیان۔ حضرت عمر وہاں پہنچے تو پیچھے پیچھے حضرت عباس بھی پہنچ گئے ابو سفیان کو لے کر۔ تو حضرت عمر نے جاتے ہی حضور سے کہا کہ یا رسول اللہ، آج بغیر کسی عہد معاہدے کے، کسی پیمان کے بغیر ابو سفیان ہاتھ آ گئے، مجھے اجازت دے میں نہیں گردن اڑا دوں۔ پیچھے سے حضرت عباس پہنچے، کہا یا رسول اللہ میری ایمان کے اندر ہے، میں نے ان کو امان دی ہے۔ تو اس پر جو ہے وہ حضرت عمر کو دیکھا تو حضرت عباس کو کچھ اور نہیں سوجھا، تو حضرت عمر سے کہا کہ یہ تم اس لیے اتنے پرجوش ہو رہے ہو اس کو قتل کرنے کے لیے کہ یہ تمہارے قبیلے بنو عدی سے نہیں ہے، اگر یہ تمہارے قبیلے سے ہوتے تو تمہیں پھر وہ ہوتا۔ تو اس پر کہا کہ یہ اصل میں جو بنو امیہ تھے اور بنو ہاشم تھے، ان کا اوپر دادا تو ایک ہی تھا،
بنو عبد مناف ہیں سارے، تو ان کا کہ ہماری تو قریبی رشتہ داری ہے آپس میں. یہ تو اب لوگوں نے یہ ماحول بنا دیا کہ جیسے بنو امیہ اور بنو ہاشم کو شروع سے آپس کے اندر لڑتے جھگڑتے رہے ہیں کربلا کے واقعے کی وجہ سے. حالانکہ آپ تاریخ اسلام پڑھیں، سیرت پڑھیں، بنو ہاشم اور بنو امیہ تو ہمیشہ آپس میں دوست رہے ہیں. ان کی تو ہمیشہ آپس کے اندر حلیف رہے ہیں ایک دوسرے کے، کیونکہ ان کی رشتہ داری بہت آپس میں قریب کی تھی. تو اس پر جو ہے انہوں نے کہا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت یہ بات سخت لگی کہ حضرت عباس جو ہیں وہ مجھے قوم پرستی کا طعنہ دے رہے ہیں، یعنی مجھے کہہ رہے ہیں کہ میرا قبیلہ یہ نہیں ہے تو میں اس لیے اس کو مار رہا ہوں. تو عمر نے کہا کہ عباس، خدا کی قسم، اللہ جانتا ہے اگر مجھے اختیار دیا جاتا اسلام کا کہ میرا باپ خطاب اسلام لے آئے یا عباس آپ اسلام لے آئیں، تو میں آپ کے اسلام کو پسند کرتا، کیونکہ آپ کا اسلام رسول اللہ کی آنکھیں ٹھنڈی کرتا کہ آپ ان کے چچا. تو کہا کہ میں تو آپ کے خاندان کے ساتھ اتنا مخلص ہوں کہ میں اپنے باپ کے اسلام کے اوپر، خطاب کے اسلام کے اوپر میں عباس آپ کے اسلام کو ترجیح دوں اگر میرے بس کے اندر، اگر میرے اختیار میں ہو، کیونکہ اس لیے کہ اس میں حضور کی خوشی زیادہ اس کے اندر ہوتی. تو میرا تو آپ کے بارے میں یہ خیال ہے، حضرت عمر ابن خطاب نے کہا حضرت عباس سے، آپ کا میرے بارے میں جو بھی خیال ہو تو آپ کو اپنا خیال، آپ کی مرضی ہے، جو بھی آپ سمجھیں. آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے کہا کہ ابو سفیان کو اپنے خیمے میں لے جائیں، رات تھی، صبح لے کر آئے میرے پاس. اور وہ تو چلے گئے. حکیم ابن حزام اور بدیل ابن ورقا یہ حاضر خدمت ہوئے آپ کے، اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا. اور آپ ان سے مکہ مکرمہ کے حالات دریافت کرتے رہے کہ کیا صورتحال ہے، کیا چیزیں. صبح حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر حاضر خدمت ہوئے. آپ نے ان کو دیکھ کر کہا کہ اے ابو سفیان، کیا وقت آ نہیں گیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو قبول کر لیں، اللہ تعالیٰ کے وحدہ لا شریک ہونے کو مان لیں؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ بڑے حلیم ہیں، بڑے درگزر کرنے والے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ کے علاوہ ان بتوں کے اندر کوئی صلاحیت ہوتی تو آج ہم ایسے رسوا نہ ہو رہے ہوتے اور یہ ہماری مدد کرتے. یہ جو انہوں نے ہماری مدد نہیں کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مدد نہیں کر سکتے. تو اس پر آپ نے کہا کہ ابو سفیان، یہ تو ان لوگ مان لیں، کیا وقت آ نہیں گیا کہ آپ مجھے اللہ کا نبی مان لیں؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ بہت کریم ہیں، عفو درگزر کرنے والے ہیں، مجھے آپ کی نبوت میں تردد ہے، مجھے شک ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں یا نہیں. اس سے پتہ چلتا ہے نا کہ وہ لوگ جو نبوت کو ابھی یعنی ٹھیک ہے کمالات دیکھ رہے تھے، لیکن کچھ کنفیوژن باقی تھی جس کی وجہ سے ابھی تک اس کی طرف تھے. تو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ دعوت دی، کچھ سمجھایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اس پر مان گئے اور اسی وقت وہیں پر اسلام قبول کر لیا. اسلام قبول کیا. اب لشکر کے کوچ کا وقت آیا مکہ کی طرف. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے کہا کہ یہ جو لشکر نیچے پہاڑ کے دامن کے اندر ہے، اس پہاڑ کے اوپر جو چٹان کے کونے کے اوپر لے جا کر وہاں ابو سفیان کو کھڑا کریں، اس درے کے کونے کے اوپر جہاں سے لشکر نیچے سے سارا گزرے گا. یہ منظر دکھائیں ابو سفیان کو. حضرت عباس لے گئے، وہاں کھڑا کر دی. خیمے سمٹ گئے، خیمے لاد دیے گئے اونٹوں کے اوپر، اور صحابہ سارے بیٹھ گئے اپنے گھوڑوں اور اونٹوں کے اوپر. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 حصے بنائے تھے اوس کے، اور 6 حصے بنائے تھے خزرج کے، اور 3 حصے بنائے تھے مکہ کے مہاجرین کے. اور اوس، خزرج اور مہاجرین کے علاوہ انصار مدینہ کے علاوہ بنو غفار قبیلے کا پورا حضرت ابو ذر غفاری اس کی قیادت کر رہے تھے، باقی قبائل کی اس طرح چھوٹی چھوٹی سمجھے کہ جیسے ریجمنٹس ہوتی ہیں، ڈویژنز ہوتی ہیں فوج کی، وہ اس طرح آپ نے مختلف، ہر ایک کے ہاتھ کے اندر جھنڈا تھا. اور اب ایک کے بعد ایک جو ہے ڈویژن موو کر رہا ہے اور وہ ادھر سے گزر رہا ہے. اب ابو سفیان ورطہ حیرت کے اندر ہے. تو کہنے لگے کہ جو گزرتا تھا کہتے تھے یہ کون ہے؟ عباس سے پوچھتے تھے یہ کون سا قبیلہ ہے، کیونکہ اکثر لوگوں نے زرہیں پہنی ہوئی تھی. تو حضرت عباس بتاتے کہ یہ بنو فلان ہیں، یہ بنو فلان ہیں، یہ بنو فلان ہیں، یہ بنو فلان ہیں. تو وہ حیران ہو کے دیکھتے رہے.
پھر وہ عظیم الشان دستہ سامنے آیا جس میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. اس کے آگے اور پیچھے انصار اور مہاجرین جیسے ایک جانبازوں اور جانثار اپنی زرہیں پہنی ہوئی اور تلواریں ہاتھ میں لی ہوئی، اور سورج کی روشنی زرہوں اور تلواروں پر پڑ رہی تھی. آنکھیں چندھیا رہی تھیں اس کی وجہ سے، ٹکٹکی باندھ کے انسان نہیں دیکھ سکتا تھا. تو نظر اس زرہوں اور تلواروں کی چمک کی وجہ سے نظر نہیں آ رہا تھا. تو ابو سفیان نے ایک دم پوچھا کہ عباس یہ کون ہے؟ تو حضرت عباس نے کہا کہ اس میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثاروں کے ساتھ ہیں. تو ابو سفیان کے منہ سے نکلا کہ عباس تیرے بھتیجے کی بھی کیا بادشاہانہ شان ہے، کیا کسی بادشاہ نے ایسی شان دیکھی ہوگی، یہ تیرے بھتیجے کی ہے. تو عباس نے کہا کہ ابو سفیان یہ بادشاہت نہیں ہے، یہ نبوت ہے. یہ بادشاہت نہیں ہے، یہ نبوت ہے. یہ نبوت کی شان ہے جو تمہیں نظر آ رہی ہے. اس پر ابو سفیان نے منظر تو دیکھ لیا، لشکر آہستہ چلتا ہے. ابو سفیان بھاگے ہوئے مکہ میں گئے اور جا کر سب لوگوں کو اعلان کیا. اچھا ایک چیز اور بیچ میں رہ گئی، اس سے بھی آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج شناسی کو دیکھیں. حضرت عباس نے کہا کہ یا رسول اللہ، ابو سفیان لیڈر ٹائپ کے آدمی ہیں اور لیڈری ذرا پسند بھی کرتے ہیں، مکے کے بڑوں میں سے اسلام لے کر آئے ہیں، واپس جا کے اپنے اسلام کا پیغام لوگوں کو سنائیں گے تو لوگ تو ان پہ مطلب تھوڑی پھپتیاں کسیں گے کہ تم ڈر گئے لشکر کو دیکھ کے اسلام لے آئے. تو کوئی چیز ان کو عزت والی دے دیں، کوئی عزت کی کوئی چیز ان کو دے دیں کہ مکہ میں یہ جائیں تو لوگوں کی نگاہوں کے اندر یہ ہلکے نہ ہو. تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، جو ابو سفیان کے ڈیرے پر آ گیا وہ اس کو امن ہے، اس کے ساتھ کوئی باز پرس نہیں ہوگی. ابو سفیان جا کر یہ اعلان کر. تو یعنی جو حکم بیت اللہ کا دیا وہی حکم ابو سفیان کے گھر کو بھی دے دیا کہ من دخل دار ابی سفیان فہو آمن ومن دخل بیت اللہ فہو آمن. جو اللہ کے گھر میں چلا گیا اس کو بھی امن ہے، اور جو ابو سفیان کے گھر میں چلا گیا اس کو بھی امن ہے. یہ عزت کی چیز تھی جو حضور نے اپنے چچا کے مطالبے کے اوپر دے دی. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ انبیاء کس قسم کا حوصلہ اور کلیجہ اور سینہ لے کر دنیا کے اندر آتے ہیں. سارے جرائم بیک لخت معاف ہو گئے، اور مقام اور کیا عزت کا ان کے ساتھ معاملہ کیا کہ ان کے گھر کو وہ شان عطا کر دی جو شان بیت اللہ کو دی تھی، کہ بیت اللہ میں داخل ہونے والا بھی امن میں ہے اور ابو سفیان کے گھر میں آنے والا بھی امن کے اندر. تو جب وہ گئے ابو سفیان اور جا کر انہوں نے یہ اعلان کیا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، اس لشکر کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، بس آپ نے اعلان کر دیا یا تو اپنے گھروں کے اندر بیٹھ جاؤ کچھ نہیں کہا جائے گا، اور بیت اللہ میں چلے جاؤ کچھ نہیں کہا جائے گا، یا میرے گھر کے اندر آ جاؤ کچھ نہیں کہا جائے گا. یعنی مقابلہ جو نہیں کرے گا اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا، جو تلوار نہیں اٹھائے گا اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا. ایک چیز اور درمیان میں پیش آئی جب یہ لشکر پاس سے گزر رہا تھا. سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ ابو سفیان کے پاس سے گزرے تو ان کو ذرا جوش آیا، ظاہر بات ہے پرانی یادیں تو تھی. تو کہا کہ انہوں نے ایک مصرع کہا کہ الیوم یوم الملحمہ، اب تو گھمسان کی جنگ کا دن ہے. یہ آج کا دن جو ملحمہ کہتے ہیں زوردار قسم کی جنگ کو، کہا کہ زوردار جنگ کا دن آیا ہے. اور الیوم یوم تستحل الکعبہ، یہ بات آتا ہے تستحل الحرمہ، اب حرمتیں پامال ہوں گی اس کے نتیجے کے اندر. اور اذل اللہ قریشن، اللہ قریش کو ذلیل کرے گا جنہوں نے حضور کا مقابلہ کی. ابو سفیان نے سن تو لیا، اور ان کے لیے قریش کا سردار ہونے کی حیثیت سے یہ جملے بہت سخت، مقابلے کی پوزیشن میں نہیں تھے. حضور کے پاس چلے گئے، کہا رسول اللہ کیا آپ نے اپنے رشتہ داروں کا خون بہانے کا سوچا؟ کیا آپ مکہ کی سرزمین کی حرمت پامال کریں گے؟ بیت اللہ کی حرمت پامال ہوگی، آج قریش آج ذلیل ہوں گے. تو حضور نے کہا کیوں؟ کہا کہ سعد ابن عبادہ نے یہ کہا. اور ان کے لیے سخت بات یہ بھی تھی کہ سعد ابن عبادہ تو انصاری تھے، یعنی مدینے کا ایک آدمی مکہ میں آ کر مکے کے دروازے پہ کھڑے ہو گیا، ابو سفیان جیسے آدمی کو یہ کہہ رہا ہو. تو حضور نے کہا کہ سعد نے غلط کہا، الیوم یوم المرحمہ، یہ تو رحم کا دن ہے. ملحمہ کی بجائے لام کو را سے بدل دیا، مرحمہ. کہا یہ جنگ کا دن نہیں ہے، یہ رحم عفو درگزر کا دن ہے. آج تو معافیاں ہوں گی لوگوں کے لیے،
اور کہا کہ اللہ تعالیٰ اعز اللہ قریش، آج تو قریش کی عزتیں اوپر بڑھیں گی، مزید عزت، کیونکہ اسلام کی عزت ان کو حاصل ہوگی، اور آج تو اللہ تعالیٰ کے گھر کی عزتیں جو ہیں وہ اوپر جائیں گی۔ اور آپ کو حضرت سعد کی بات حضور کو پسند نہیں آئی، آپ نے حضرت سعد کے ہاتھ میں جھنڈا تھا لشکر کا، آپ نے ان کا جھنڈا ان کے ہاتھ سے لے لیا، اور پھر ان کی دلداری بھی مقصود تھی کہ سعد ناراض نہ ہو جائیں، تو ان کے بیٹے قیس کے ہاتھ میں پکڑا دیا، کہ باپ سے لے کر کس کو دے دیا؟ بیٹے کو دے دیا۔ ابو سفیان کو بھی راضی کر دیا اور سعد کو بھی ناراض نہیں ہونے دیا، اور اس بات پر جو بات بہت زیادہ سخت تھی اس پر آپ نے اپنے یعنی وہ جو اپنا کنسرن ہے، اپنی اس کے اوپر تھوڑی سی ناراضگی ہے، اس کو بھی ظاہر کر دیا۔ تو جب یہ لشکر داخل ہوا، ابو سفیان نے اعلان کیا تو باقی لوگ ہیں، خود ان کی بیوی ہند، جس کو ہم لوگ عام طور پہ ہندا کہتے ہیں، جو مسلمان ہوئی بعد میں رضی اللہ عنہا، یہ کہنے لگیں کہ حیران ہو گئی اپنے شوہر کی بات سن کر، تو کہنے لگیں، بہت سخت غصے میں آ گئی، بڑی زوردار خاتون تھی، تو عتبہ کی بیٹی تھی آگے، یہ جو شیبہ اور عتبہ کا نام آپ نے سنا ہے نا، ان میں سے عتبہ کی بیٹی تھی جو بدر کے اندر مارا گیا تھا۔ تو یہ کہنے لگیں کہ لوگوں، اس سر سے لے کے پاؤں تک، اپنے شوہر کے بارے میں، یہ جو چربی کا ایک پہاڑ ہے، اس کی بات نہ سنو، یہ سٹھیا گیا ہے، یہ اب تم لوگوں کی ذلت کی طرف بلا رہا ہے۔ بعض سیرت کی روایتوں میں لکھا ہے کہ جا کے ابو سفیان کی دونوں مونچھیں پکڑ کے بھی جھنجھوڑا ہندا نے کہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو۔ تو کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ لوگوں، اس پاگل عورت کی نہ سننا، یہ تمہیں مروائے گی، اس کو پتہ نہیں ہے کہ آگے کیا منظر ہے، اس نے لشکر نہیں دیکھا ہے، یہ ابھی جو ہے جو باتیں یہ کر رہی ہے۔ وہ ہندا چاہ رہی تھی کہ لوگوں کو، جیسے انہوں نے احد کے اندر، آپ کو پتہ نا ساتھ گئی تھی، وہ احد کے اندر لشکر کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے اور ان کو غیرت دلانے کے لیے، تو ہندا کا خیال تھا کہ میں ابھی مکہ والوں کو تھوڑی غیرت دلاؤں کہ لڑنے کا وقت آیا ہے۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ اس پاگل عورت کی نہ سننا، یہ تم لوگوں کو مروائے گی، اس کو پتہ نہیں ہے کہ باہر کیا چیز اب مکہ میں داخل ہونے والی۔ تو خیر، جب وہ لوگوں نے اس کو دیکھ لیا، لشکر کے آثار دیکھے، تو اسی طرح ہوا۔ عجیب بات آپ کو بتاؤں کہ پھر جب ہندا اسلام قبول کرنے کے لیے آئی نا حضور کے پاس، نقاب پہن کر آئی تھی، ان کا خیال تھا کہ شاید مجھے دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں نہ آ جائیں، احد نہ یاد آ جائے۔ اگرچہ یہ حضرت حمزہ کا کلیجہ چبانے والی روایت پر تو محدثین کو اشکال ہے، اس کی سند ایسی نہیں ہے کہ محدث اس کو مان لیں، اگرچہ ہماری سیرت کی ساری کتابوں میں لکھا ہوتا ہے کہ حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا گیا، سنا ہوگا آپ نے یہ بات کہ ہندا نے حضرت حمزہ کا کلیجہ نکال کے چبایا، لیکن یہ روایات محدثانہ اصولوں کے مطابق، سند اور روایت اور راویوں کی تفصیلات کے مطابق محدثین کے نزدیک کوئی بہت زیادہ مستند روایت نہیں ہے، لیکن بہرحال اور بہت ساری چیزیں تو تھیں۔ تو جب وہ آئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو بیعت کر رہے تھے، تو اب وہ بیعت کر رہے تھے، یہ تو برقع، یہ تو نقاب پہن کے بیٹھی ہوئی تھی، لیکن تھیں بہت ہی، جس طرح بہت ہی زوردار قسم کی عورتیں ہوتی ہیں، ان کو پر کوئی خوف نہیں تھا بالکل بھی اس وقت بھی، حالانکہ ان کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ تو حضور نے کہا، اسے قرآن کی آیتیں ہیں نا، اذا جاءک المؤمنات یبایعنک، کہ اے نبی، جب آپ کے پاس عورتیں آئیں بیعت کرنے کے لیے، تو آپ ان سے یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا، تو ان سے آپ بیعت اس پر لیں کہ وہ شرک نہیں کریں گی، ولا یسرقنا، چوری نہیں کریں گی، ولا یزنینا، زنا نہیں کریں گی، ولا یقتلن اولادہن، اپنی اولادوں کو قتل نہیں کریں گی۔ تو جب آپ جو جملہ کہتے ہیں نا، یہ آپ الفاظ کہلوا رہے تھے عورتوں سے، تو آپ نے جب کہا کہ کہو کہ لا یشرکن باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراؤں گی، تو ہندا نے کہا جب اسلام لے آئے تو پھر شریک کہاں سے آ گیا، پھر تو شریک کا قصہ ہی ختم ہو گیا جب اسلام قبول کر لی۔ پھر آپ نے کہا کہو کہ ولا یسرقنا، کہ چوری نہیں کریں گی، تو ہندا نے کہا کہ کبھی کوئی چوری تو ایسی ذلت کا کام ہے، ویسے بھی کسی کو نہیں کرنا چاہیے، مطلب اسلام نہ بھی قبول کرے تو چوری نہیں کرنی چاہیے۔ اور پھر آپ نے کہا کہ کہو ولا یزنینا، کہ زنا نہیں کرو گی، تو ہندا نے کہا کبھی کسی شریف خاندانی عورت تو زنا کا تصور بھی نہیں کر سکتی، تیسری دفعہ بولی بیچ میں۔ پھر آپ نے کہا کہ ولا یقتلن اولادہن، اپنی اولادوں کو قتل نہیں کریں گی، تو کہنے لگی ہم نے تو اپنی اولادیں پال پوس کے جوان کی تھی، آپ نے ہی بدر اور احد میں ماری ہماری اولادیں، ہم نے تو نہیں ماری اپنی اولادیں خود۔ تو یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم عتبہ کی بیٹی ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں عتبہ کی بیٹی، اور اس پر جو ہے آپ نے جو ہے ان لوگ، لیکن آپ نے اس کے اوپر کوئی اور جملہ نہیں کہا۔ میں اکثر اپنے ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ آج ہمیں مغرب آزادی اظہار کا سبق پڑھاتا ہے، یہ 1400 سال پہلے ایسا آزادی اظہار کوئی تصور کر سکتا تھا کہ ادھر حضور کا لشکر داخل ہوا ہے اور ہندا کہہ رہی ہیں کہ ہم نے تو اپنی اولادیں پال پوس کے جوان کی تھی، ماری تو آپ نے،
اور تو ان جنگوں کے اندر ماری گئی جو آپ کے ساتھ جنگیں ہوئی ہیں، ہم نے تو اپنے بچے کبھی نہیں مارے. تو لیکن اس کے اوپر بھی آپ نے کوئی اس کو جواب نہیں دیا. حالانکہ اس بات کا کتنے جواب بن سکتے ہیں کہ گھر پر آ کر تو نہیں مارے کسی کو نا، مارا تو نہیں ہوا جو مقابلے کے لیے آئے تھے، جو جنگیں لڑنے کے لیے مکہ سے اٹھ کے مدینہ آئے تھے، حملہ کرنے کے لیے آئے تھے سارے کے سارے. مکہ میں تو یہ پہلی دفعہ مسلمان آ رہے ہیں، اور جب پہلی دفعہ بھی آ رہے ہیں تو امن کے ساتھ آ رہے ہیں. سب کو آپ کے گھر کو امن، دارالامن قرار دے دیا کہ من دخل دار ابی سفیان فہو آمن. یہ سارے جوابات بنتے تھے نہیں بنتے تھے، آپ نے کچھ نہیں کہا اس وقت کے اعتبار. اسلام قبول کیا ان کا.